جی اچھا تو سوری بیچ میں کٹ ہو گیا تھا. ٹرائی کریں گے کہ جب ویڈیو کو ہم اپلوڈ کریں تو اس میں اس کو ٹھیک کر لیں. مجھے تو آتا نہیں ہے کرنا, انشاءاللہ اگر کوئی کر سکے گا تو اس کو بولوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ول کیا ہے اور جو چیز اگر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ڈس بلیور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اپوزیشن ہو گئی تھی, کس طرح ڈس اگریمنٹ ہو گئی تھی. کلیئر پروفس تھے اتنے سارے پیغمبروں کے پاس, پھر بھی لوگوں نے آپس میں ڈس اگریمنٹ کر لی. کیا ڈس اگریمنٹ تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام تک سب میں بلیو کرتے تھے, تمام پروفٹس میں, لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو اس سے ان کی ڈس اگریمنٹ ہو گئی. بعد میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا, اسی طرح کرسچنز جو ہے وہ ایک ادر ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا گاڈ لارڈ بنا دیا اور یا تو 1 of 3 بنا دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے اور وہ لوگ جو ہیں کفر میں پڑ گئے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنی سخت لڑائی ہوتی تھی کہ آپس میں لڑائی مطلب جنگ شروع ہو گئی, فائٹنگ ہو گئی, کچھ لوگ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا مارنا شروع ہو گئے. اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چل رہا ہے آپس میں, مسلمان اور غیر مسلمان کا ابھی تک جو ہے جھگڑا کسی نہ کسی بات پر چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا جو پلان ہے, اللہ کی جو اسکیم ہے, اللہ کا جو ماسٹر پلان ہے, اس میں ہمیشہ یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ میں فالس ہوڈ کے بدلے, باطل کے بدلے حق کا سائڈ لوں گا اگر وہ لوگ ڈٹرمنڈ ہوں گے. تو مین کاز جو ان کا ہے یہ سب ہوا تھا کہ وہ لوگ الگ الگ ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں ان کو لڑنے سے روک دیتا. کس طرح روکتے اللہ تعالیٰ؟ وہ پھر یہ کرتے کہ سب کو بولتے کہ تم ایک ہی دین کو فالو کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے, چوائس دیا ہے کہ آپ چوز کریں آپ کو یہ دین میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. یہی فری ول جو ہے ہمارے پاس, یہی فریڈم آف چوائس جو ہے, اسی کی وجہ سے ہم ڈس اوبے بھی کر لیتے ہیں اور ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں اور ہم اختلاف بھی کر لیتے ہیں. اب ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اتنا سب پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کریٹ کیا تو ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا اور ہمیں ساتھ فریڈم آف چوائس دی ہے تاکہ ہم جس چیز کو مرضی چوز کریں اپنے لیے. صحیح راستے بھی بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے جو پروفٹس بھیجے, رسول اور نبی بھیجے, ان کو پولیس مین کی طرح نہیں بھیجا کہ وہ ہمیں فورس کریں کہ آپ نے یہ دین ایکسیپٹ کرنا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ کلیئر سائنس بھیجے, ان کے ساتھ کچھ ریزنیبل آرگیومنٹس بھیجے, ان کو ایسی چیزیں بھیجی جن سے وہ ہمیں گائیڈ کریں. اب ہمارے پاس قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے, اس سے ہم لوگ سیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ تمام ڈفرینسز جو ہیں یہ یہی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا. یہ بھی ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ فورس ہی نہیں کر سکے نعوذ باللہ کہ وہ اس پاتھ کو فالو کریں جو اللہ نے ان کے لیے چوز کیا ہے. کہتے ہیں نا, کیا اللہ چاہتا تو سب کو نہیں کر سکتا تھا, اللہ سب کو نہیں کر سکتا, مطلب نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ کفر کی باتیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں سب کو ایک قوم بناتا, لیکن میں نے آپ کو یہ چوائس دی ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں. آیا نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا, آپ سب کو معلوم ہے, او یو دوز ہو بلیوڈ, یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کے انفقوا یعنی آپ سپینڈ کریں, آپ خرچ کریں. انفقوا نفقہ سے ہوتا ہے, نون فا قاف, انفقہ ینفقو انفاقن, فارم کون سا ہے؟ فارم 4. انفقہ ینفقو انفاقن اس فارم 4. انفقو یعنی آپ خرچ کریں, فعل الامر ہے, آپ خرچ کریں. مما رزقناکم, مما یعنی اس میں سے, رزقناکم جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے. spend from what we have provided you, اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فعل الامر ہے, انفقو, ٹھیک ہے نا. اور رزقناکم کا کیا روٹ لیٹرز ہے آپ کو پتہ ہے؟ رزقا یرزقو رزقا, رزقا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من قبل یعنی اس سے پہلے کہ ان یأتی کہ آ جائے, یوم یعنی وہ دن آ جائے, بیفور کمز اے ڈے,
اس سے پہلے کہ آ جائے ایک دن یعنی وہ دن لا بیع فیہ there will be no trade in it. بیعن بایا عین no trade no exchange in it. اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, کوئی خریداری نہیں ہوگی, کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا, کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا. بیعن کوئی کانٹریکٹس نہیں ہوں گے. ولا خلا, خلا کے کون سے روٹ لیٹرز ہیں؟ خاف خا لام لام. آپ کو خلا سے آپ کو یاد آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ یعنی دوست. ولا خلا اینڈ نو فرینڈشپ, اور نہ کوئی دوستی ہوگی. یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ آپ کے پاس کوئی خرید و فروخت کرنے کا چانس ہوگا اور نہ آپ کی کوئی دوستی ہوگی یعنی کوئی سفارش نہیں ہوگی. ولا شفاعہ اینڈ نو انٹرسیشن, شین فاعین یعنی کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی انٹرسیشن نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والکافرون هم الظالمون, والکافرون and the disbelievers اور کفار هم الظالمون they are the wrongdoers, وہ یعنی وہی ہے جو ظالم ہے. کیسے بات یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوا؟ تو یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت آپ کو اور مجھے ڈائریکٹلی ایڈریس ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم بلیورز ہیں, ہم مومن ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو وی ہیو ٹو لسن ٹو اٹ, وی بیٹر لسن ٹو اٹ کیئرفلی. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارج کر رہے ہیں, ہمیں کیا بول رہے ہیں کہ اسپینڈ کرو. اسپینڈ کرو. کس چیز کو اسپینڈ کرو؟ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے, which he has bestowed upon us. کس چیز میں اسپینڈ کرو؟ اپنی ویلتھ کو, اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں, in his cause. This means کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے راستے میں سیکریفائزز کرو, اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. اس وقت مال کا ذکر آ رہا ہے تو مال کی بات کرتے ہیں. ٹو اپ ہولڈ, کس چیز کو لیے؟ اور ٹو ڈیفینڈ ہز وے آف لائف. اللہ تعالیٰ نے جو وے آف لائف ہمارے لیے رکھا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور جہاں جتنی بھی رانگ ڈوئنگ ہے, جتنی بھی انجسٹس ہے, جتنی بھی ظلم ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے. اور وہ ہمیں وارن کیا کر رہے ہیں کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ آپ اسپینڈ کریں. آپ کو اگر زیادہ ریوارڈ چاہیے, زیادہ گین چاہیے, زیادہ پروفٹ چاہیے, ابھی آپ اسپینڈ کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو آپ نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مومنون سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور کافرون پر ختم کر رہے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کافرون کو ظالمین کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز وہ ظلم کرتے ہیں. وہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک چیز جس کی جو ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے رانگ پلیس پہ رکھ دیتے ہیں. ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ رانگ ہے, وہ ٹوٹلی رانگ ہے. تو وہ رانگ ڈوئرز کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ ڈینائی کرتے ہیں, وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. کس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ٹروتھ کو, حق کو ڈینائی کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ کسی چیز کو بھی ڈینائی کریں, یعنی کہ اٹ از دا سیم کہ اگر وہ پورے اسلامک بلیف سسٹم کو ڈینائی کرتے ہیں, اس میں کفر کرتے ہیں, یا وہ اس کے ایک حصے کو, اینی پارٹ آف اٹ, یعنی وہ اللہ میں بلیو نہ کریں, اللہ کے ساتھ شرک کریں, پارٹنر کریں, تو بھی وہ کفر ہے. اگر وہ کسی ایک پروفٹ کو نہ مانے وہ بھی کفر ہے. اگر وہ کسی کتاب کو, اللہ کی کتاب کو نہ مانے, ہم کہتے ہیں ہم قرآن میں مانتے ہیں, ہم زبور انجیل توراۃ میں نہیں مانتے, تو بھی یہ کفر ہے. اگر ہم کسی فرشتے میں کہتے ہیں ہم جبرائیل میں مانتے ہیں, ہم میکائیل میں نہیں مانتے, تو بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم جنت میں بلیو کرتے ہیں لیکن جہنم میں نہیں بلیو کرتے, تو بھی کفر ہے. تو اس طرح ہر چیز میں, یا ہم کہتے ہیں قدر, قدر بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اگر ہم قدر میں نہیں بلیو کرتے ہیں تو بھی ہم کفر کر رہے ہیں. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں ان میں سے, چاہے پارٹ کو ڈینائی کریں چاہے فل کو ڈینائی کریں, اسلامک بلیف سسٹم کو اگر نہیں ڈینائی کر, نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہیں بلیو کرتے ہیں, نہیں ایمان لاتے ہیں, تو ہم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانیں گے, جو غلط کام کریں گے, وہ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے. اور کافر کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. تو یا تو وہ خود بھی ظلم کریں گے اپنے اوپر. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کفار, دوسروں کو بھی مسلیڈ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی جنروسٹی, اللہ کی شفقت, اللہ کے فضل سے محروم کرتے ہیں. کیونکہ جو چیز ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز مسلمان, ہمیں وہ کیا دیتی ہے؟ پیس دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو ڈینائی کریں گے تو وہ سب ہم سے لوز ہو جائے گا نا. تو ان لوگوں کے لیے بھی وہ نقصان کرتے ہیں, اپنے لیے بھی نقصان کرتے ہیں. اور پھر اگر ایسے لوگ جو کیا ہے, وہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں, جو اللہ اپنے آپ کے بھی دشمن ہے, اللہ کے بھی دشمن ہے. اور پوری کی پوری ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ آگے نہ بڑھنے دیں. اور ہم مسلمان چکے ہیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کرنے سے روک لیں. اب آیت نمبر آتی ہے 255. آیت نمبر 255 ہم سب کو معلوم ہے کون سی آیت ہے, آیت الکرسی. اب یہ لمبی آیت ہے, یہ آج ختم نہیں ہوگی, لیکن ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں, جتنا بھی ہو سکے کر لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ
सिनतु वला नौम लहुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, सबसे पहले हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अल्लाहु यानी अल्लाह, ला इलाहा इल्लाहु, नॉट देयर इज नो वन, आप करें ला इलाहा, देयर इज नो वन, इलाहा वर्दी, इलाहा क्या होता है? वर्दी ऑफ वर्शिप, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप इल्लाहु, एक्सेप्ट ही या एक्सेप्ट हिम। इंग्लिश में लिखे अल्लाह, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम, यानी एक्सेप्ट अल्लाह। उर्दू में आप लिखें कि वो है अल्लाह, वो है कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय उसके, सिवाय उसके। अल हय्युल क़य्यूम, द एवर लास्टिंग, अल हय्यु द एवर लिविंग, द एवर लिविंग, अल हय्य हा या द एवर लिविंग, अल क़य्यूम द सस्टेनर, क़ाफ वाव मीम, द एवर लिविंग द सस्टेनर ऑफ क्या चीज है? ऑफ ऑल थिंग्स, एवरीथिंग। अल हय्य अल क़य्यूम का मतलब है हर चीज के वो हमेशा जिंदा रहने वाले खुद हैं और सब चीजों को कायम रखने वाले वो हैं। दोबारा से सुन ले, अल हय्य द एवर लिविंग, अल क़य्यूम द सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। उर्दू में आप कहेंगे हमेशा जिंदा रहने वाले खुद अल्लाह ताला और सब को यानी हर चीज को और हर इंसान को और हर जीरू को कायम रखने वाले। ला तअखुजुहु सिनतु वला नौम, ला तअखुजुहु, खुजुहु आप सबको मालूम है, अखज़ा आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पकड़ती, ला तअखुजुहु नहीं पकड़ती है उसको, डज नॉट टेक हिम स्लम्बर, सिनतुन, सिनतुन का मतलब है कि उसको नहीं पकड़ती है कोई उसको ऊंघ, जैसे ऊंघ नहीं आती, ड्राउजीनेस आ जाए, नींद सी आ जाए, वो वला नौम और नींद और नहीं नींद। ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम के उर्दू में फिर बोलती हूँ कि नहीं पकड़ती है उसको, यानी नहीं गलबा पाती है उस पर ऊंघ और ना नींद, वला नौम और ना नींद। इंग्लिश में आप लेंगे नॉट टेक्स हिम स्लम्बर नॉर स्लीप, या एंड नॉट स्लीप, ठीक है ना? ये दोनों चीजें, ना उनको ऊंघ आती ना उनको नींद आती। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू फॉर हिम, टू हिम बिलोंग्स, जो भी आपको लिखना है, टू फॉर हिम भी ठीक है, टू हिम बिलोंग्स भी है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड व्हाटएवर इज इन द अर्थ, उसी का है, उसी के लिए है, उसी का है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के जमीन में है, ठीक है ना? यानी whoever, whatever, everything, everyone, जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह के लिए है, अल्लाह उसको ओन करता है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, मन, हु इज, मन कौन है? आपको पता है शुरू में पहले लेसन में आपने पढ़ा था मन, हु ज़ल्लज़ी, हु इज द वन हु यशफ़उ, यशफ़उ हु कैन इंटरसीड, यानी जो शफाअत कर सके, कौन है वो जो शफाअत कर सके उसके पास, इंदहु विद हिम, उसके पास, इल्ला बिइज़्नि एक्सेप्ट विद हिज परमिशन, उसकी इजाजत के बगैर, सिवाय उसकी इजाजत के, यानी सब कुछ अल्लाह की क्रिएशन है और सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, सब कुछ अल्लाह को बिलोंग करती है। और कौन है वो जो अल्लाह के आगे अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी सफारिश या कोई भी शफाअत कर सके। यालमु मा बैना ऐदीहिम, यालमु ही नोज, वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम जो कुछ भी है, बैना ऐदीहिम जो कुछ भी उनके सामने है, ही नोज व्हाटएवर इज बिफोर देम, यानी इन फ्रंट ऑफ देम, यानी उससे पहले भी गुजर गए और उसके सामने भी, वमा खल्फहुम एंड व्हाटएवर इज आफ्टर देम या बिहाइंड देम, दोनों ठीक है। यालमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम, ही नोज व्हाटएवर इज बिफोर देम या इन फ्रंट ऑफ देम एंड व्हाटएवर इज आफ्टर देम या बिहाइंड देम, वही जानता है जो कुछ के उनके आगे है और जो उनके पीछे है, जो उनका गुजर गया या जो आने वाला है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, and not encircles and does not encompass बिशैइन anything, कोई चीज अहाता नहीं करती है, हा वाता यानी अहाता नहीं करती है कोई चीज भी, मिन इल्म ही फ्रॉम या ऑफ हिज नॉलेज, यानी उसके इल्म से या उसके इल्म में कोई चीज उसके अहाता नहीं करती है, एनसर्कल नहीं करती है, एनकम्पस नहीं करती, इल्ला बिमा शाअ एक्सेप्ट दैट विच ही विल्ड,
اس کے علاوہ کہ یعنی سوائے اس کے جو اللہ چاہے. کوئی اس کے پاس سے کوئی نالج ایکسٹرا نہیں, اس کا مطلب ہے کوئی نالج ایکسٹرا لے ہی نہیں سکتا ہے سوائے اگر اللہ چاہے, except what he wills یا except which he willed من علم ہی, اس کے نالج میں سے. وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع یعنی ایکسٹینڈ کرتا ہے, پھیلا ہوا ہے, یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے, آپ سمجھ لیں وسع پھیلا ہوا, آپ کہہ سکیں کرسیہ, اس کی کرسی, ایکسٹینڈز ہز. اب اس کو آپ کرسی کا لفظ ابھی آپ چھوڑ دیں, اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے. آپ یہاں پر فٹ سٹول فی الحال ڈال دیں, فی الحال آپ اس کے اوپر تھرون ڈال دیں, کچھ بھی ڈال دیں, آپ کی جو مرضی, کرسی لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے. ایکسٹینڈز ہز کرسی, اس کی کرسی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمینوں میں. It is extended to the heavens and the earth. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, وَلَا يَؤُودُهُ, يَؤُودُهُ کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ واو دال, یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے. حِفْظُهُمَا آپ پڑھ چکے ہیں, حفظ کا ہا فا ضاد, پھر بھی آپ ہا فا ضا ہے, حِفْظُهُمَا protection. وَلَا يَؤُودُهُ, and does not tire him, does not exhaust him, اور نہیں تھکاتی ہے اس کو حفظہما, یعنی ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو گارڈ کرنا, ان کو پریزرو کرنا. کس چیز کو؟ حفظہما, دو چیزوں کو. کن دو چیزوں کو؟ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے, ان کو گارڈ کرنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو پریزرو کرنا, ان کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا, جو بھی آپ لکھنا چاہیں, اس کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے نا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو مینٹین کرنا. اس سے اللہ تھکتا نہیں ہے, اللہ کو ایگزاسٹ نہیں کرتا ہے, نہ زمینوں کی چیزوں نہ آسمانوں کی چیزوں سے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وَهُوَ, and he is علی, he is the most high یا ultimate high آپ کہہ لیں, عظیم the most great کہہ لیں, یا firm کہہ لیں, strong کہہ لیں, سب سے عظیم. اردو میں آپ یہی کہہ لیں جو سب سے اعلیٰ, سب سے برتر, سب سے اونچا, اور اردو میں آپ عظیم کو کہہ لیں جو سب سے بڑا. ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ عظمت والا. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم اس کو جتنی بھی تفسیر ہو سکتی ہے شروع کر لیتے ہیں. تفسیر آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی. اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے, کرسی کا لفظ آیا, اس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب بر کا لفظ آتا ہے تو بر کہتے ہیں, دین کا لفظ آتا ہے آیت الدین کہتے ہیں, آیت البر کہتے ہیں, اسی طرح اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ کویسچن یہ ہے کہ what exactly the word کرسی is referring to. امام تبری, اس میں ڈفرینٹ اوپینینس ہے. امام تبری کہتے ہیں کہ جو کمپینینز تھے, کمپینینز رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, اور ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے کمپینینز کے, یعنی جو کہ تابعین تھے, ان میں بھی آپس میں اس آیت کے نام کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین تھی کہ کرسی جو ہے, آیت کے بارے میں نہیں, مطلب کرسی لفظ کے بارے میں. کچھ کمپینینز, کچھ صحابہ, ان کے اسٹوڈنٹ یعنی تابعی جو ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے, اللہ کا تخت ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں the throne of Allah, the تخت of Allah. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں, تھرون کے لیے قرآن میں لفظ عرش لکھا ہوا ہے, تو کرسی جو ہے وہ تھرون نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرسی جو ہے فٹ سٹول ہے. فٹ سٹول کیا چیز ہے؟ جب ہم ریکلائننگ پہ کسی چیز پہ بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھتے ہیں تو پیر رکھنے کی جگہ جو ہے, چھوٹا سا سٹول جو ہوتا ہے ہمارا, وہ اللہ تعالیٰ کرسی میں اس سٹول کی بات کر رہے ہیں. تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نالج ہے, کیونکہ اس میں نالج کے بارے میں بہت سارا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی نالج جو ہے انکمپس کرتی ہے ہیونز اینڈ ارتھ کو. کچھ اسکالر جو ہے وہ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ نو ون نوز دا ٹرو میننگ آف دس ورڈ ادر دین اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے, اس کے میننگ اصل جو ہے کرسی کے, صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول کو پتا ہوگا. لیکن وہ اب ایسی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے, ایسی چیزوں کو قرآن میں جو آتی ہیں جس کا ہمیں 100% پتہ نہیں ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں متشابہات. یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ابھی تک شک شبہ ہے اور یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں اور ہمیں اس کا 100% یقین ہے, ہمیں شبہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے, متشابہات. اس ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خود سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو whether it is the footstool, whether it is the throne, whether we don't know what it is, whether it's Allah's knowledge, جو بھی ہے سمجھ لیں کہ آیت الکرسی اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو بھی ہے وہ زمین آسمان پہ پوری طرح وہ سچ سے پھیلی ہوئی ہے.
اچھا اب دیکھیں کہ قرآن اٹ سیلف جو ہے ہمیں پتہ ہے قرآن ایکسلنٹ ہے, اس کی ایک ایک آیت ایکسلنٹ ہے, اس کی ایک ایک آیت بیسٹ ہے, لیکن ایکسلنٹ چیزوں میں بھی ایک چیز دا موسٹ ایکسلنٹ ہو جاتی ہے. موسٹ ایکسلنٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پتہ نہیں, لیکن جو بیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ہے, دا گریٹسٹ آپ کے لیے دا گریٹسٹ ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ آیت وہ قرآن کی آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ بلیورز کے بارے میں, مومنون کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ ان آیات سے بہتر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں یا مشرکین کی بات کر رہے ہیں یا وہ منافقوں کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دا اکاؤنٹس آف دا مومنون جس میں ہے وہ آیات جو ہیں دے آر بیٹر دین دی ادر آیات. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو وہی جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح جن آیات میں پروفٹس کا مینشن ہے, چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ پیغمبر ہیں, وہ دوسری آیات سے بہتر ہیں جس میں انسانوں کا ذکر ہے. دیکھیں انسان سے زیادہ جب پروفٹس کا ذکر ہے وہ زیادہ ہو گیا. پھر اس کے بعد مطلب وہ بھی انسان ہے, پروفٹس میں انسان ہے لیکن اس میں چوزن انسان ہے, جو آرڈنری انسان ہے اس سے بڑھ کے وہ چوزن انسان ہے, ٹھیک ہے نا. سملرلی وہ کہتے ہیں کہ جن آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ زیادہ ایکسلنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جس میں دوسرے پروفٹس کا ذکر ہے. یہ مفسرین سب کہہ رہے ہیں, اسکالرز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ کا ذکر ہے وہ باقی تمام سے بہتر ہے, چاہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس سے بھی بہتر ہے. تو کیا ایک ہائرارکی بن گئی نا. سب سے پہلے یہ سب سے پہلے جس میں منافقوں کی اور ہپوکریٹس کی اور ان کی باتیں ہو رہی ہے اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے, اس سے بہتر کون ہے؟ بلیورز, مومنین. مومنین سے بڑھ کے کون ہے؟ جس میں پروفٹس ہیں. پروفٹ سے بڑھ کے کون ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زیادہ کون سا بہتر ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ دا ریزن آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے ایکسلنٹ آیت کیوں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام آیات سے زیادہ دفعہ آیا ہے. یعنی کچھ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ہی دفعہ آتا ہے, کچھ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر 2 دفعہ آتا ہے, کچھ آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا ذکر 4 دفعہ آ جاتا ہے, کچھ آیات قرآن کے ہیں جس میں اللہ کا ذکر 10 دفعہ بھی آیا ہے. آیت الکرسی میں کتنا آیا ہے؟ آپ دیکھیں آیت الکرسی میں 17 ٹائمز اللہ کو ریفر کیا گیا. آپ کا یہ ہوم ورک ہے, آپ سب کا ہوم ورک ہے, پلیز گھر جا کے آئیڈینٹیفائی کریں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے عظیم تک آپ دیکھیں اور آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے اس پہ نشان لگائیں کہ کہاں اللہ کا نام ہے, اللہ کو مینشن کیا یا اللہ کو ریفر کیا گیا. 17 آپ نے سب نے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اچھا کچھ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں 6 صفات اللہ کی بیان کی گئی ہیں. 6 صفات ایک آیت میں, 6 صفات. کون کون سی ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے, حی و قیوم ہے, اللہ کی حی ہے, اللہ کی لائف ہے, حی القیوم یعنی لائف ہے ان کی اللہ کی نالج کے بارے میں, پھر اللہ کی بادشاہت کے بارے میں, اس کی ملکیت یا اس کا کنگڈم جو ہے اس کے بارے میں, پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یا طاقت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے سب کچھ کی حفاظت کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی نہ سفارش کر سکتا ہے نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ول, اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ. 6 things I'm repeating again. Number 1, the oneness, the divine oneness of Allah, وحدانیت, اللہ کی وحدانیت. نمبر 2 his life یعنی اللہ کی حیات. نمبر 3 his knowledge یا علم. نمبر 4 his kingdom, ملک, بادشاہت, ملکیت جو آپ کو پسند ہے. نمبر 5 his divine power, اس کی قدرت, اس کی طاقت. اور نمبر 6 his will یا اس کا ارادہ یا اس کی مشیت. اب جو ورچوز ہیں یا میرٹس ہیں جس کو آپ فضائل کہہ سکتے ہیں آیت الکرسی کی, وہ بھی بہت ساری احادیث میں ہیں. اب ہم تمام احادیث کو تو نہیں پڑھیں گے کہ کس کس میں ہے, لیکن جسٹ بریفلی آپ کو بتا دو جو موسٹ فیمس 2-3 احادیث آپ کو بتا دوں. دا موسٹ فیمس جو ہے اباؤٹ اٹس گریٹنس از ان صحیح مسلم. تھوڑا سا کر لیتے ہیں. ان کی موسٹ فیمس جو ہے وہ اٹ از ان صحیح مسلم. امام مسلم لکھتے ہیں کہ ابی ابن کعب وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے کہا, او ابو المنذر, ان کو ابو المنذر ان کا نام تھا, مطلب ابن کعب ابی ابن کعب تھا لیکن چونکہ وہ منذر کے ابا تھے تو ابو المنذر. ڈو یو نو دی آیت فرام دا بک آف اللہ which according to you is the greatest, یعنی آپ کو وہ آیت پتہ ہے اللہ کی کتاب میں سے جو کہ گریٹسٹ آیت ہے, سب سے عظیم آیت ہے. تو کیا جواب دیا؟
ابی ابن کعب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اینڈ ہز اپوسٹل نو دا بیسٹ. اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ معلوم ہے. کوئی بھی اللہ کے رسول کے آگے بولنا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہے. پھر پوچھا انہوں نے ابو المنذر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت گریٹسٹ ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ تب کہتے ہیں پھر میں نے جواب دیا I said انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہو. انہوں نے کہا یہ بتایا جو آیت الکرسی کی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ انہوں نے جب سٹارٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ جو آیت ہے جو میں سمجھتا ہوں اکارڈنگلی وہ گریٹسٹ آیت ہے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ مسلم میں صحیح مسلم میں. اور انہوں نے ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے بریسٹ کے اوپر ایسا ٹھوکا بجایا اسٹرک کیا اور انہوں نے کہا may knowledge be pleasant for you او ابو المنذر کہ نالج جو علم ہے وہ آپ کے لیے خوش نما ہو جائے آپ کے لیے وہ آپ کے لیے پلیزنٹ پلیزنگ ہو جائے آپ کو خوش کر دے او ابو المنذر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ہاں کہا اور ابو المنذر کو پتا تھا ابی ابن کعب کو پتا تھا یعنی ان کو یقین نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو گیس کیا وہ صحیح تھا. ایک دو اور احادیث کر لیتے ہیں اس کے بارے میں انہی کے فضائل کے بارے میں. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جب آیت الکرسی ریسائٹ کرتے ہیں ہم تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیریٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا ریسائٹ کرے گا تو کوئی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی ایکسیپٹ ڈیتھ. یعنی کہ ڈیتھ جب ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہ he will for sure enter paradise after death. مطلب یہ نا کہ ڈیتھ تو آئے گی. ڈیتھ کے بعد جو ہوگا اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد دن میں آپ 5 دفعہ فرض نماز پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس سے کیا آپ کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. یہ طبرانی میں بھی ہے سنن النسائی میں بھی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھروں کو پروٹیکٹ کرتی ہے بینیفٹ کرتی ہے. امام بخاری اپنی صحیح میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ سب نے حدیث سنے گی بہت فیمس حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رمضان کا صدقہ جمع ہوا تھا تو انہوں نے مجھے رکھنے کے لیے دیا میرے گھر میں. جب وہ میں نے اپنے گھر میں رکھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی آتا ہے اور اس میں سے نا چیزیں صدقے میں سے اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. تو ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا. جب میں نے اسے پکڑا اور میں نے کہا بھائی اللہ کی قسم میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اور تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میں بہت نیڈی ہوں میں بہت مجبور ہوں اور میرے بہت سارے ڈیپینڈنٹس ہیں مجھے چھوڑ دو. تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں میں آئی ریلیزڈ ہم اور صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میں نے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی آتا ہے اور وہ میرے پاس سے صدقے کی چیزیں لے کر جاتا ہے لیکن اسے اپنی مجبوری بتائی کہ میں بہت غریب ہوں میں بہت مجبور ہوں میں بہت مسکین ہوں فقیر ہوں جو بھی. تو انہوں نے تو نیکسٹ ڈے جب وہ دوبارہ سے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل رات کو کیا کیا نا تمہارے اس جو پرزنر تمہارے پاس ہے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں اس نے مجھے پھر وہ آیا اور اس نے پھر یہ کیا کہ میں نیڈی ہوں میں اور یہ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. مجھے اس پہ ترس آ گیا میں نے چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے کہا کہ indeed he told you a lie اس نے تم کو جھوٹ بولا ہے کہ وہ نیڈی ہے. وہ چلا گیا and he will return وہ دوبارہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں وہ واپس آئے گا تو اس نے تو آنا ہی ہے. تو کہتے ہیں میں انتظار میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بات تو غلط نہیں. اس سے کہتے ہیں میں انتظار میں تھا. وہ آیا. جب وہ آیا اور جیسے ہی وہ میرا صدقے کا سامان چوری کرنے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے اسے پکڑا اور میں نے اسے کہا میں ابھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. تو اس نے کہا پلیز مجھے چھوڑ دو میں بہت نیڈی ہوں میرے بہت ڈیپینڈنس میں پرومس کرتا ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو کہتے ہیں اچھا میں تمہیں چھوڑتا ہوں. پھر صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کہ پھر کیا ہوا. تو اس نے کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے بہت ڈیپینڈنٹس ہیں. میں نے پھر اس پہ ترس کیا. اب دیکھیں یہ 3 دن تک یہ ہوتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر تمہیں جھوٹ بول رہا اور پھر ریٹرن کرے گا. وہ کہتے ہیں پھر اب تیسری دفعہ ہو گیا وہ پھر آیا. پھر وہ میں نے کہا آج تو میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا نا. تو اس نے کہا مجھے تم معاف کر دو. میں تمہیں ابو ہریرہ سے کہا میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں ایسے ورڈ سکھاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں بینیفٹ کرے گا. اس نے کہا وہ کون سے ورڈز ہیں. اس نے کہا جب تم سونے لگو ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس نے کہا کہ جب آپ سونے لگے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. جب آپ اسے ختم کریں گے اس آیت الکرسی کو پورا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گارڈ کو اپوائنٹ کر دے گا ایک چوکیدار کو اپوائنٹ کر دے گا جو آپ کے ساتھ رہے گا اور شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکے گا صبح تک انٹل مارننگ.
the devil, no devil will come near you until morning. تو پھر کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح جا کے جب کہا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ ورڈ سکھا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بینیفٹ کریں گے اور میرے پاس کبھی بھی شیطان نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا الفاظ تھے وہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ تھا کہ جب آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں شروع سے آخر تک تو یہ ہوگا اور صبح تک آپ کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صحیح کہا, he spoke the truth, اس نے سچ کہا although he is an absolute liar, یعنی ویسے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تمہیں سچ سکھایا. اور تمہیں آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون تھا جو آپ سے بات کر رہا تھا 3 راتوں تک, آپ کس کے ساتھ بات کرتے رہے؟ او ابو ہریرہ ڈو یو نو whom you were talking to؟ ابو ہریرہ نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ شیطان تھا. لیکن وہ سیٹن تھا اور وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ بولی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور ہم سب کو معلوم ہے ہم لوگ سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ کی last 2 آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تو یہ 2 ہمیں ضرور پڑھنا ہے سونے سے پہلے انشاءاللہ. چلیں یہاں تک رک جاتے ہیں اب انشاءاللہ اور باقی ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی سوال پلیز پوچھ لیجیے. Any questions? کوئی question please? آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نو کوشچن, جزاک اللہ خیر. چلے الحمدللہ. چلیے اللہ کرے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے میری کلاس ہو تو وہ وہاں بھی وہ لوڈ شیڈنگ چل رہا ہے, بجلی جاتی آتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کرے سب دعا کریں کل انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے چلے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.